وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے گرد مرزا جی کے جو بیان کردہ اعتراضات و اشکالات ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم ان کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے. مرزا جی کے بقول مرزا جی کے یار غار علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال کیا کہ اچھا آپ ایک ٹیکنیکل ذرا کوشچن ہے محدثانہ قسم کا کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں، اور یعنی جرح بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اور اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سوال اور مرزا جی نے جو اس پہ جواب دیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ مرزا جی اور مرزا جی کے یار غار دونوں کی جو رافضیت ہے اور جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے دلوں میں بغض ہے، اس کا یہ جو ان لوگوں نے اظہار کیا اور اس حوالے سے جو انہوں نے پہلی بات کی، مرزا جی نے ایک ضعیف روایت اور ایک بدعتی شخصیت کا قول نقل کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ آپ نعوذ باللہ جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کی حقیقت کو پڑھا سمجھا. اب مرزا جی آگے کہتے ہیں یہ اتنے بے ایمان ہیں نا، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی کے جو یہ پمفلیٹ ہیں، ان پمفلیٹس کے اوپر یہاں لکھا ہوتا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی مرزا جی کے جتنے شاہکار ہیں وہ اس کیپشن کے ساتھ ہیں کہ جی قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے والے اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کو جھٹلانے والوں کے لیے میری باتیں ہیں نا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مرزا جی اس کے اوپر بذات خود پورا اترتے، لیکن آپ بھائی جو ترتیب بار مرزا صاحب کے اعتراضات اور ان کے وسوسوں کے جوابات سیکھ سمجھ رہے ہیں، وہ یعنی اس بات کو جانتے ہیں کہ مرزا جی سب سے پہلے تو صحیح روایات کے معنی مفہوم بدلنا، صحیح روایات میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا، یا پھر ضعیف الاسناد و منکر المتن
روایات کو نقل کر کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی توثیق قرآن و صحیح احادیث سے ثابت ہے، مرزا جی یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرواتے ہیں۔ اب اگر ہم مرزا جی کو پکڑنے کی کوشش کریں تو مرزا جی کہتے ہیں یہ اتنے بے ایمان ہیں نا، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ مرزا جی سب سے پہلے تو ہم آپ ہی کی عبارات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر کہا ہے کہ میں صحیح روایات کیوں درج کر رہا ہوں، صحیح روایات میں کیوں بیان کرتا ہوں، لوگوں نے ضعیف روایات نقل کر کے کیا غلطی کی ہے۔ تو وہ بات کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی کوئی رہنمائی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے۔ اس کا مطلب مرزا جی تو صحیح و ضعیف کی تمیز رکھتے ہیں نا۔ اب کون مرزا جی کے آگے کسی صحیح روایت کو ضعیف ثابت کرنے بیٹھے گا، اور وہ اگر بیٹھ جائے تو کہاں مرزا جی اس کو بخشنے والے ہیں؟ ایک بات ہے نا۔ پھر مرزا جی کہتے ہیں تھوڑی بہت شاہ جی ثانوی عربی آندھی ہے، قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب مرزا جی پڑھے لکھے آدمی خود کو باور کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو کی اپنے پارٹ 1 کی ابتدا میں، تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ تو مرزا جی آپ کو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے نا، آپ نے تو صحیح روایات بیان کی ہوں گی نا۔ جب آپ نے صحیح روایات بیان کی ہوں گی تو سامنے والا اگر مثال کے طور پہ انہیں ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اس کا حل کوئی نہیں ہے، یہ کون سی بات کی ہے؟ پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ ایک روایت پر بات کرتے ہوئے، اچھا اس سے بھی پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، مرزا جی نے کہا شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ناصر الدین البانی، اور ان کے لیول کی علمی شخصیت شیخ زبیر جو بعض معاملات میں لیول ان سے بھی بڑھ کر ہے بقول مرزا جی کے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا مرزا جی ایک روایت پر بات کرتے ہوئے اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک جگہ کہا تھا اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے۔ اب ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ زبیر، وہ ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کھینچتان کے انہوں نے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی بقول مرزا جی کے۔ مرزا جی نے فون پہ بات کر کے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب یہ آپ سے ضعیف ثابت ہو نہیں سکی، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا۔ تو پتہ یہ لگا ناصر الدین البانی سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ زبیر، اور شیخ زبیر سے بھی بڑی پرسنالٹی مرزا انجینئر، ایسا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مرزا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علمی بحثیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں پکڑ لیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے مرزا جی۔ مرزا جی آپ ہمارے دلائل کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں ہم آپ کے اوپر ہی حل چلا دیں گے، بے فکر رہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا پھر کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا وہ چیرا لگائے گا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے، شیخ الحدیث نو اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پینا ہے،
تو چاہے کوئی بڑے سے بڑی کوئی بزرگ ہستی ہے، جہاں پہ علمی دلائل ہے وہاں ہم کہیں گے ان سے وہ غلطی ہوئی، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی علمی شخصیت کی آپ گرفت کر رہے ہو، شیخ الحدیثوں کی گرفت کر رہے ہو، تو اگر آپ کے بیان کردہ دلائل ضعیف نہیں ہیں اور انہیں کوئی ضعیف ثابت کرنے بیٹھ گیا تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، آپ تو اس کا حل سیکنڈوں میں کر دیں گے نا۔ یا تو مرزا جی یہ بات تسلیم کریں کہ آپ اپنے مستدل پر، یعنی کہ آپ اپنی دلیل بیان کرنے کے لیے آپ ضعیف روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں، ضعیف روایات بھی بیان کرتے ہیں، عوام کو چونا لگاتے ہیں کہ میں صحیح روایت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا پھر یہ دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائی، یہ مرزا جی کا یہی جو پمفلیٹ ہے، مرزا جی اس پمفلیٹ کے بارے میں کہتے ہیں میرے بھائی آپ یہ پمفلیٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے۔ مزید کچھ آگے فرماتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ لو پمفلیٹ سمندر ہے، سب کچھ ڈالا ہوا ہے، تو آپ کے بیان کردہ دلائل کو کون ماں کا لال ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو ضعیف ثابت کرنے بیٹھ جائے اور پھر بچ کے نکل جائے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ اچھا جی، اسی طرح مرزا جی پھر آگے کہتے ہیں ایک مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس یہ بات یہیں پہ میں روک رہا ہوں، لکھتے ہیں ورنہ تو میں اس پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں۔ جو آدمی ایک موضوع پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہو، اس آدمی کے بیان کردہ دلائل کو اگر کوئی ضعیف ثابت کرنے بیٹھے اور وہ ضعیف نہ ہو تو کیا ضعیف ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب مرزا جی نے روایت ہی ضعیف بیان کی ہو۔ اب اس کے بعد سمجھیں، میں دوبارہ سے مرزا جی کی عبارت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں اتنے بے ایمان ہیں نا یہ، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا منہج، مطلب خود غرضی، انا پرستی، اللہ کے دین کے معاملے میں جانبداری قطعاً نہیں۔ ہمارا مسلک و منہج کیا ہے اگر میں اپنی زبانی بھی بتاؤں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ رکھتا ہوں جو آپ سمیت مرزا صاحب کے بھی معتمد علیہ ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں نکلنے والا رسالہ، الحمدللہ رسالہ تو اب بھی شائع ہوتا ہے الحدیث، شیخ صاحب کی حیات میں یہ رسالہ شمارہ نمبر 53 ہے، شوال 1429 ہجری اکتوبر 2008 کا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر ضعیف روایات اور ان کا حکم کے تحت یعنی شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری پیرا کے اندر فرماتے ہیں ہم اپنی خواہشات یا گروہ و فرقہ پرستی کی وجہ سے روایات پر صحیح یا ضعیف کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو عالم ناظر سمجھتے ہوئے، اصول حدیث اور اسماء رجال کے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے، جمہور محدثین کی تحقیق و اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اور آخرت کے محاسبے پر ایمان کے ساتھ حدیث پر صحیح و حسن یا ضعیف وغیرہ کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ ہماری غلطی ثابت کر دے تو اعلانیہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا منہج ہے۔ روایات کے صحت و ضعف کے مسئلے پر جب ہم کسی روایت کے صحیح ہونے پہ بات کریں یا ضعیف ہونے پہ بات کریں تو یہی ہمارے مد نظر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی اپنے یعنی خود غرضی، مطلب پرستی، انا پرستی یا اپنے فرقے کو، کوئی ہمارا فرقہ ہے کہ جس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے بغیر یعنی اللہ سے ڈرے، خوف خدا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایسا قطعاً ہمارا یعنی معاملہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب صحیح روایت بیان کریں، مرزا صاحب صحیح روایت کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ بیان کریں، مرزا صاحب ہمارے سر آنکھوں پر ہوں گے۔ لیکن اگر مرزا صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کریں اور وہ تنقید بھی معنی مفہوم کو بگاڑ کے لفظاً یا معناً تحریف کر کے یا ضعیف یعنی تاریخی روایات کو بیان کر کے
اگر مرزا صاحب اعتراض کریں اور پھر مرزا صاحب کی اگر ہم پکڑ کر لیں، اب مرزا صاحب مچل کے کہیں کہ جی یہ ضعیف ثابت کرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں کھیلوں گا، تو مرزا جی اس میدان میں کھیلنے اترتے نہیں نا۔ اب دیکھو یہ تو ہوگا، نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، ویسے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، سورہ زاریات میں آتا ہے۔ اب مرزا جی آگے اس کا مقصد کیا نکال رہے ہیں؟ ایک جوڑا ہور ہونا جانا چاہیدا ہے، ہونا چاہیدا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں سامنے والے سے۔ وہ آگے بھی کوئی لفظ بولا، خیر وہ بھائی نے ہمارے لکھا ہے، ایسا ہے شاید پنجابی کو چائنیز میں لکھ دیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال تو مرزا جی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ جو سورہ زاریات والی آیت ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو جوڑے کی شکل میں تخلیق کیا ہے، مرزا جی اس سے جو نا وہ ایک منطقی وہ نکال رہے ہیں کہ ایک اور دلیل بیان کرتا ہوں، یعنی ایک تو ہو گئی، دلیل کا جوڑا ہونا چاہیے، ایک اور بیان کرتا ہوں، صحیح ہے؟ اچھا دوسرا جوڑا یہ ہے، میں اس کو ٹروتھ ریویل کر دیتا ہوں۔ اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی کی اس منطق کا جواب سمجھیں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں مرزا جی، سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف کی تعداد غار میں کتنی تھی؟ اس پر یہود و نصارہ کا آپس میں یعنی اختلاف ہے۔ اچھا ایک طبقہ کہتا ہے اتنے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے اتنے ہیں، یعنی ایک مذہب کا ایک فرقہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا فرقہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور انہوں نے کہا کہ عنقریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب، یہ سب ظنی باتیں ہیں، یہ تخمینے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہیں گے 7 ہے، 8واں ان کا کتا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہیں کہ میرا رب ان کی گنتی کو زیادہ بہتر جانتا ہے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، سوائے چند کے کسی کو نہیں پتا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور یعنی کہ سرسری معلومات کے اوپر بحث نہ کرو، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی ان جیسے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھو۔ تو جیسے مرزا جی نے منطق لڑائی ہر چیز کے 2 جوڑے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے رجمًا بالغیب، یہ سب کیا ہے؟ اٹکل کی باتیں ہیں۔ اب وہ نہ دلیل پہلی تھی نہ ہوگی دوسری، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ رجمًا بالغیب، نہ گنتی پہلے کی ہے نہ گنتی دوسرے کی ہے، جیسے وہ گنتی گن رہے تھے نا، 3 ہے چوتھا کتا، 5 ہے چھٹا کتا، اسی طریقے سے پہلے والی کی بھی پہلی بھی کوئی دلیل نہیں تھی تو دوسری کیسے ہوگی؟ بہرحال مرزا جی کہتے ہیں کہ میں نے مسئلہ نمبر 130 جب ریکارڈ کروایا تھا نا نماز وتر پہ، اس پہ میں نے ایک بات کہی تھی صحیح بخاری سے، صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا ہے نا امام بخاری نے، ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ، اس پہ میں نے پوری بحث بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، اس عنوان سے پورا جو ہے وہ ایک لیکچر ہمارا ریکارڈ ہے۔ بھائی جو بھی مرزا جی کی اس ترلی کا جواب سمجھنا چاہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رکھی ہے۔ آگے کہتے ہیں اس میں بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی پوری بحث مسئلہ 116C میں اس حدیث میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو کسی نے ابن عباس کو آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وتر پڑھا کرتے ہیں۔ یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہاں سے جاگنے کی ضرورت۔ یہ کیا ہوا پتہ آپ کو؟ یہ ہوا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ اپنے دین کا کام فاجر آدمی سے بھی لینا جانتا ہے. سنو ذرا بات کو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول الملوک تھے بقول مرزا جی کے. اسلام میں پہلے بادشاہ تھے بقول مرزا جی کے. ان سے تو ملوکیت کا دور شروع ہوا ہے. لیکن مرزا جی نے جلدی میں روایت کیا پڑھ دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص، مرزا جی کے اپنے کیے ہوئے معنی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آ کے ایک شخص نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان ایک وطر پڑھا کرتے ہیں. امیر المومنین معاویہ. اور مرزا جی نے، ہمیں تو کتاب بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مرزا جی نے خود کہا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت. تو الحمدللہ صحیح بخاری کی روایت سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین ہونا ثابت ہوا امام بخاری کی بیان کردہ فضیلت سے، مرزا جی کے الفاظوں میں. کچھ بات آئی سمجھ میں ہے نہیں؟ ایک نقطے نے مرزا جی کو محرم سے، کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال کہتے ہیں کہ ان کو ذرا دیکھیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص نے آ کر شکایت کی، ان کو ذرا دیکھیے، یہ الفاظ صحیح بخاری میں نہیں. ایک شخص نے آ کے شکایت کی، ان کو ذرا دیکھیے، یہ الفاظ صحیح بخاری میں نہیں. یہ مرزا جی نے گھسیڑے ہیں. اچھا حضرت ابن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ان کو چاہیے تھا، وہ کہتے یار تمہارا دماغ خراب ہے، وہ سنت پہ ہی تو عمل کر رہا ہے. وہ ابن عباس کی عادت یہی ہوتی تھی. وہ تو اتنے آؤٹ اسپوکر تھے، میں نے بتایا جو لوگ جو مطلب وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو، میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، قریب ہے آسمان سے پتھر برس پڑے. اچھا مرزا جی سے کوئی پوچھے، مرزا جی آؤٹ اسپوکر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے؟ آپ نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نمائندگی کی ہے آؤٹ اسپوکر کہہ کر، کیا آؤٹ اسپوکر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے؟ مرزا جی آپ کے ابو کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھے ذرا اس بات سنیں. ان کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں یار تمہارا دماغ خراب ہے، وہ سنت پہ تو عمل کرا. وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ آؤٹ اسپوکر ہونے کا یہ تو مطلب نہیں ہے، یہ تو بد اخلاقی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ جی حدیث میں آتا ہے وہ آدمی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ جنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کے اقوال بتاتے ہو، میں تمہیں نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. اور روایت سلیمان بن مہران عامش کی تدلیس کی ایسے ضعیف ہے. یہ الحمدللہ پہلے بھی ہم کئی مرتبہ مرزا جی کے جواب میں اس کو بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا ابن عباس میں نے آج ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے 4 رکعتوں میں. اس نے کہا تجھے تیری ماں گم پائے، یہ ابو القاسم کی سنت ہے، تو اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. اچھا اب یہ سنی گا ذرا بات توجہ سے. یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے، مرزا جی کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے ایک شخص نے آ کے ابن عباس سے کہا میں نے آج ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے 4 رکعتوں میں. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 416 ہے، 496 ہے، کتاب الاذان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب التکبیر اذا قام من السجود، جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہے. اس کے تحت حدیث نمبر 751 ہے کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکے میں صلیت خلف شیخ بمکہ، میں نے مکے میں ایک بوڑھے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی. شیخ کا معنی مرزا جی نے کیا آج ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی. شیخ کا معنی مرزا جی نے کیا کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے کتاب تو جان بوجھ کے نہیں دکھائی ہے، میں نے کتاب تو جان بوجھ کے نہیں دکھائی ہے، لیکن ایک چیز سمجھا رہا ہوں. شیخ کے معنی اگر بالفرض مرزا جی یعنی کہ پاگل کے کرتے ہیں یا سٹیائے ہوئے کے بھی کرتے ہیں، مثال اللہ معاف کرے ہمیں. سنیں ذرا بات کو. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 ہے. جب فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر اسحاق علیہ السلام اور ان کے اولادوں میں یعقوب علیہ السلام کی بشارت لے کر پہنچا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ وہ کہنے لگیں یا ویلتا عالد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، ہائے خرابی ہو، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور میرا یہ شوہر. اب شیخ کے معنی مرزا جی والے کریں تو کیا بنتے ہیں آپ اندازہ کرو. مطلب یہ آدمی جاہل ہے نا،
عربی زبان سے بھی جاہل ہے. یہی وجہ اپنی جہالت کے اندر وہ گستاخیاں بے ادبیاں وہ بکواس کر جاتا ہے کہ خود اس آدمی کو بھی پتہ. اور اس کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کا تو اندازہ آپ کر ہی سکتے ہیں کہ جو یعنی آدمی عربی کیا اردو سے نابلد ہے تو اس کے پیروکار کس درجے کے یعنی کہ وہ جو اس کے اندھے پیروکار بنے ہوئے ہوں گے وہ کس درجے کے جاہل ہو چکے ہوں گے, آپ ذرا اندازہ کریں. بہرحال غور کیجئے گا. اب وہ کہتے ہیں صلیت خلف شیخ بمکہ, میں نے مکہ میں ایک بوڑھے شخص کے ساتھ نماز پڑھی. فکبر سنتین و عشرین تکبیرتن, تو انہوں نے 22 تکبیرات کہیں. فقلت لابن عباس انہ احمق, میں نے ابن عباس سے کہا یہ بے وقوف ہے. میں نے ابن عباس سے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا فقال سکلت کا امو کا سنت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے تیری ماں گم پائے یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں. میں آپ کو جان بوجھ کر وہ حوالہ نہیں دکھایا کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا, لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں. وہ بوڑھا آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بوڑھا آدمی کون تھے؟ اور اگر کسی کو شوق ہوا تو ہم وہ حوالہ بھی دکھائیں گے. پانی پی کے اگر کسی کو شوق ہوا تو ہم وہ حوالہ بھی دکھائیں گے, لیکن اس بات کو سمجھے ذرا. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, مرزا جی نے کیا ترجمہ کیا ہے, آج ایک پاگل بندے کے پیچھے نماز پڑھی. آپ اندازہ کریں. تو اگر دو ہی صورتیں ہیں, یا تو مرزا جی نے یعنی تحقیق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ شخص کون تھا, ہے نا, بس سرسری بخاری میں روایت ہے بس سیدھے سیدھا پڑھ دی, ٹھیک ہے. نتیجتاً اب مرزا جی جو کہ زبان سے نابلد ہیں یہ گھٹیا معنی کرے, اور اس گھٹیا معنی کی زد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہوئی. اور اگر مرزا جی کے مقلدین کہ نہیں جی بڑے محقق ہیں, ان کے لیول کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے, جیسے کہ کہتے ہیں ان کے لیول کا تو کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک, کچھ بات سمجھ رہے ہیں نہیں, تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ مرزا جی نے تقیہ کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تانہ دنی کی ہے یا نہیں. دو ہی صورتیں. اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کیونکہ بنو امیہ کے گورنر جو ہیں وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ان لوگوں نے تکبیرات ختم کر دی تھی. مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 36واں سوال. مرزا جی کے مقلدین مرزا جی کی جناب میں جا کے عرض کریں, مرزا جی سے لے کے آ جائیں, مرزا جی سے نہ ملے تو آپسی کھوج کر لیں, نہیں تو کسی اور سے پوچھ لیں. صحیح بخاری میں وہ چیپٹر کدھر ہے جو مرزا جی نے یہاں اشارہ دیا ہے؟ سنیں ذرا بات کہ بنو امیہ کے گورنر جو ہیں وہ صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی آہستہ آہستہ کہتے تھے. یہ سنت بھی دوبارہ حضرت علی نے جاری کی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے, ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ان لوگوں نے تکبیرات ختم کر دی تھی. یہ الگ سے جو چیپٹر ہے بخاری مسلم کا, مرزا جی سے یا مرزا جی کے مقلدین ہمت کر کے اٹھیں بخاری مسلم سے میں یہ چیپٹر دکھا دیں یہ کہاں ہے کہ جس میں بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی تکبیرات ختم کر دی تھی. گو اگر نہ ملے تو لعنت اللہ علی الکاذبین کے تحت کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, تسلیم کریں گے مرزا جی نے یہاں جھوٹ بولا؟ تسلیم کریں گے مرزا جی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اس کو طاہر القادری صاحب ترک رفع الدین پہ جو حدیثیں لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ شریر گورنروں نے یہ مطلب وہ ان کو بتایا کہ جی وہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے اور صحابی ہے, فقیہ سے مراد سمجھدار ہے اور صحابی بھی ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ابن عباس ان کو یہ کہتے کہ یار معاویہ نے ایک وطر پڑھ کے کون سا گناہ کیا, یہ تو سنت ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے, صحیح بخاری میں, یہاں بھی کہنا چاہیے, فقیہ ہے. یہ اصل میں وہی بات ان کی جب ہم پنجابی میں کہتے ہیں جب کسی سے آکورڈ کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا ہم, اسی کہندے یار چھٹ دیو اینو, آپ سیانا ویانا ہے, اینو نہیں پتا. اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھے گا
مرزا جی کہتے ہیں کہ تو حضرت ابن عباس نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے اور صحابی ہے. تو فقیہ سے مراد سمجھدار ہے اور صحابی بھی ہیں. فقیہ سے مراد سمجھدار ہیں. اچھا فقیہ جو سمجھدار جن معنوں میں، اس کو آگے جب پنجابی میں انہوں نے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی نا، وہ مفہوم وہاں بھی ہم دیکھیں گے، یعنی اس جگہ بھی پہنچ کے دیکھیں گے. فی الوقت ابھی ذرا دیکھتے چلیں. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، مصباح اللغات کے صفحہ نمبر 642 کے اوپر الفقہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، کسی شے کا جاننا اور سمجھنا. الفقہ جب اس کا تعلق یعنی اسلام سے ہو، شریعت سے ہو، تو معنی احکام شریعہ کا علم. احکام او بھائی میرے بھائی یہاں سے جاگے ہوئے ہیں. جب یہ فقہ منسوب ہو کس طرف؟ دین کی طرف، تو معنی کیا ہیں؟ احکام شریعہ کا علم ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ. ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ یار سمجھے. اب ابن عباس جو معاویہ وہ کہہ رہے ہیں فقیہ، تو وہ شریعت کا مسئلہ سن کے کہہ رہے تھے نا. مثال دوں آپ کو، معاویہ نے باغات کی تعمیر کی ہے، ہاں داہو انہ فقیہ، چھوڑ دو اس کو، وہ فقیہ ہے. تو مراد کہ وہ زراعت کے بارے میں بہت جاننے والا ہے. یہ معنی ہو سکتے تھے. یا انہوں نے انجینئرنگ میں کوئی کام کیا ہوتا، یہ جہاد کے اندر جنگ میں کوئی کام کیا ہوتا، داہو انہ فقیہ، تب بھی معنی یہ ہو سکتے تھے کہ وہ جنگ کے بارے میں بہت جاننے والا. جب بھی ہو سکتے تھے معنی، دور کے نائے کے معنی کر لیتے. لیکن مسئلہ فطر کا پوچھا گیا ہے. فطر کا تعلق خالص شریعت دین کی عبادت کے مسئلے سے ہے. تو ابن عباس کہہ رہے ہیں انہ فقیہ. تو لغوی اعتبار سے بھی ابن عباس کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ احکام شریعہ کا علم رکھنے والا ہے. ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ احکام شریعہ کے علم رکھنے والا ہے. ابن عباس معاویہ کو محض سمجھدار، جو مرزا جی آپ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جب مرزا جی خود کو سمجھدار کہتے ہیں، مرزا جی سمجھدار ہو آپ، وہ کہیں گے ہاں. فقیہ ہو، کہیں گے ہاں. سمجھے ہو یا نہیں؟ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں الفقیہ والفقہ والفقیہ. فقیہ کے معنی بہت سمجھدار، ذکی، عالم، علم یعنی دین کی جو فقہ ہے، علم فقہ کا جاننے والا. تو جب ابن عباس نے کہا انہ فقیہ، تو لغوی اعتبار سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انتہائی ذکی، عالم، دینی احکامات کا جاننے والا. تو ابن عباس تعریف کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں. چلیں سنیں ذرا بات. کہتے ہیں اب ہونا تو چاہیے تھا. ابن عباس ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار معاویہ نے ایک وطر پڑھ کے کون سا گناہ کیا؟ یہ تو سنت ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا. نہیں سمجھے؟ انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. پوچھے کوئی مرزا جی سے، مرزا جی تمہارے مطلب کی بولے، وہ کدھر ہے یار؟ سننے والے دیکھو نا کیسے ہیں، کیا اس کو سنتے ہیں، ورنہ لعنت بھیج دیں اس کے اوپر. ابے مطلب وہ تیری بات بولیں گے. چلو کہتے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 22 دفعہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، صحیح بخاری میں، یہاں بھی کہنا چاہیے تھا. ہاں تو مرزا جی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ نے تحقیق کی تھی تو تقیہ کر لیا، نہیں سمجھے ہو، یا تو آپ نے تحقیق کی تو تقیہ کر لیا. اور گو اگر آپ نے تحقیق نہیں کی، سنیں ذرا بات کو، تو ہم تو کہتے ہیں نا نرے جاہل جنگلی ہیں آپ، دو رائے نہیں. سنیں ذرا بات کو. اور یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، صحیح، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 229 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے باب قائم کیا من کانا یوتر برکعت، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6871. یہی صحیح بخاری والی روایت ہے. مرزا جی اپنی زبان دے رہے تھے، کہہ رہے تھے انہیں یہاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ سنت ہے، انہیں یہاں بھی کہنا چاہیے تھا کہ سنت ہے. اور سنو ذرا بات کو. فسئل ابن عباس، یہ سوال کیا گیا ابن عباس سے، یہی معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھتے ہیں. فقال اصاب سنتی، اس نے سنت کے مطابق کیا ہے.
लो मिर्जा जी और क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, चीयर्स। ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, ये लो। मसला तो सारा ये है, तुम मानोगे तुम्हारा तो कौवा सफेद रंग का भी नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ में? बस आदमी बेईमान नहीं होना चाहिए जो मिर्जा जी ने हमें ताना मारा था। इतने बेईमान हैं, ज़ईफ साबित करने बैठ जाते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में? आदमी बेईमान, आदमी बेगैरत। बल्कि सही बुखारी के हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे अंदर से हया ख़त्म हो जाए फिर तेरा जो दिल करे वो करता फिर। हया ही तो सब कुछ। इंसान में हया हो, शर्म हो, क्या उन्हें सुन्नत कहना चाहिए तो सुन्नत के अल्फाज अब मान लो। बहरहाल सुने जरा बात। कहते हैं फ़की है, ये असल में वही बात है उनकी जब हम पंजाबी में कहते हैं, जब किसी ऑकवर्ड काम होता हुआ देखते हैं ना हम, असी कहते यार छट दियो एनू, आप सियाणा व्याणा है, एनू नहीं पता। अच्छा देखें, क्या दाहू इसको छोड़ दो कि ये मायने बन सकते हैं जब मिर्जा जी ने किए हैं? ये जो मफहूम पंजाबी वाला निकाला है मिर्जा जी ने, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 94 है, किताबुल ईमान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब अल हया मिनल ईमान है। इसके तहत हदीस नंबर है 23। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला रजुल मिनल अंसार व हुवा यईज़ु अखाहु फिल हयाई। आपका गुज़र एक यानी अंसार में से एक शख्स के ऊपर से हुआ, वो अपने भाई को हया के ऊपर समझा रहा था। यानी कि समझाना वो इस किस्म का था कि वो बहुत हया करता था तो वो रोक रहे थे कि इतनी भी मत किया कर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, दाहु अन्नहु फ़क़ीह। माविया को छोड़ दो, वो फ़क़ीह है। मिर्जा जी ने कहा ये वही है जब अपनी पंजाबी कहते हैं खुद सियाणा व्याणा इन्हू नहीं पता, समझे या नहीं? तो अगर ऐसा ही है तो फिर दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान। यहाँ जब वो सहाबी अपने भाई को समझा रहा हया के ऊपर, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल आपके ये कह रहे हैं छोड़ दे इसको, बहुत सियाना बन रहा है, इसको नहीं पता? या होंगे ये मायने? या आगे का जुमला फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्या हया तो ईमान में से है। आदमी पंजाबी हो, आदमी पंजाबी हो, आदमी मिर्जा जी की तरह बेशरम ना हो। बात समझ रहे हैं या नहीं? आदमी पंजाबी हो लेकिन मिर्जा जी की तरह बेशरम ना हो, जो बात है भाई, ठीक है। और देखें अगर आगे सुने, ये देखें, ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है। मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 334 है, हदीस नंबर है 22,350। सुने ज़रा बात को। हिसान बिन काहिन अल अदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शामिल हो गया, लेकिन मैं उनसे वाकिफ़ ना था। वो कहने लगे कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से मुझे हदीस सुनाई है कि जो शख्स इस हाल में इंतकाल किया कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देता था, और ये गवाही दिल के यकीन से वो कहता हो तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मैंने उनसे पूछा क्या वाकई आपने हज़रत मुआज़ से ये हदीस सुनी है? और भाई नहीं समझो, अंता समय तो हाज़ा में मुआज़ बिन जबल, क्या आपने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सुना है? काला फन अन्नफनी अलकौम, उस सारे जितने वो अफराद बैठे थे सब उस पर जो ना चढ़ दौड़े। भाई आप समझे, अब्दुर्रहमान बिन समुरा, ये समुरा बिन जुंदब के साहबजादे बड़े ताबईन में से हैं, बड़े आलिमों में से हैं, बड़े मुहद्दिसीन में से हैं, सिका ताबईन में से हैं। वो हदीस सुना रहे हैं मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। उस आदमी ने यानी कि हिसान बिन काहिल असदी रहमतुल्लाह, उन्होंने ये कह दिया आपने खुद ही हदीस सुनी है मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु। वो सारी मजलिस एकदम नाराज़ हो गई कि ये कौन सी तुमने बात की? गोया कि एक तरह तुम शक कर रहे हो कि ये कोई खुदा ना खास्ता गलत बात कर रहे हैं। तो अब ज़रा सुनिएगा ज़रा बात को ना। अब्दुर्रहमान बिन समुरा वो कहने लगे दाओ हु
فإنه لم يسع القول نعم انا سمعته من معاذ زعم انه سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ اس نے جو گمان کیا یہ اپنی جگہ گمان میں صحیح ہے، لیکن میں نے یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سنی ہے اور معاذ نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اب سنیں مرزا جی کے معنی نے چھڑ دیا اے سیاڑا ویڑا. اگر اس طرح کی بات ہوتی نا پبلک اس کے بعد تو کوٹ دیتی انہیں، اس کے بعد تو مجلس میں اگر وہ یہ معنی یہ دا ہو کے معنی یہ بنتے، چھوڑ دو کے معنی یہ بنتے، تو پھر ان کے جملے کے بعد تو پبلک کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کچھ مت کو، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ صحیح ہے. اچھا کہتے ہیں یہ فقیہ اور صحابی ہے، یعنی اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، یعنی اس کو نہیں پتہ یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے. اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا خدا نہ کرے سمجھے کوئی. اس سے بھائی دیکھو رٹافیکیشن کا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. رٹا مارا ہوا آدمی بہت جلدی بھول جاتا ہے، اور رٹا مارا ہوا آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ابھی میں کیا بول رہا تھا اور اب کیا بول رہا ہوں. سنو پیچھے ہی مرزا جی عرض کر کے آئے نا اپنے یار غاروں سے. صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا ہوا ہے نا امام بخاری نے، ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ. اور پھر اس کے بعد مرزا جی نے آگے ہی پھر یہ بات کی ہے کہ اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پر بھی وہ باب باندھتے، فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کر دے. ٹھیک ہے، یعنی مرزا جی پیچھے بھی آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب اصل میں امام بخاری معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے باندھ رہے ہیں، لیکن جلد بازی میں منہ سے کیا نکلا ہے؟ یا تو یہی بات ہے کہ جلد بازی میں منہ سے نکل گیا، کیونکہ رٹا مارنے والا جلد بازی میں اس طرح کی غلطی کرے گا. اور اگر رٹا نہیں ہے تو پھر پتہ کیا ہوا، مرزا جی کو کالی کافی کی ضرورت تھی، ادھر روکا نہیں انہوں نے. بہرحال کہتے ہیں اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پر پھر وہ باب باندھتے، فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس عنوان کے تحت کہ کیا امام بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، اس کے تحت ہم نے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے. یعنی اس باب کی بھی، اس سے متعلقہ حدیث کی بھی، اس کی شرح کی بھی، اور الحمدللہ امام بخاری کی طرف سے ان کی جو ہے نا وہ فضیلت کی بھی. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ ذکر معاویہ سے ایک ایسی اشارہ دے رہا ہوں یہاں پہ نا، پوری تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اگر ذکر معاویہ لفظ باب میں لکھنے سے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت نہیں کر رہے تھے، اس سے نہیں کر رہے تھے، انہیں فضائل معاویہ لکھنا چاہیے تھا. تو یہ ذرا دیکھیے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 143 ہے. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باب کیا ہے؟ باب و ذکر العباس بن عبد المطلب. چچا عباس بن عبد المطلب کی فضیلت کا بیان امام بخاری قائم کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کیا ذکر کیے ہیں؟ ذکر عباس بن عبد المطلب. تو اگر ذکر معاویہ لکھنے سے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی، تو ذکر عباس بن عبد المطلب سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کی بھی کوئی فضیلت امام بخاری نے نہیں بتائی ہے؟ جو جواب آپ اس بات کا دو وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ والی بات کا بھی سمجھ لیجیے گا، لیکن انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے، بات ان کی ہے. سنیں ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر میں کہتے کیا ہیں، وہ پڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرزا جی کی یہ عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پہ پھر وہ باب باندھتے، فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے کیا ہے کہ انہوں نے تو صرف صحابیت ثابت کی. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں
میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا ہی یہ فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو۔ چیئرز، سمجھے یا نہیں؟ اب مرزا جی تمہارے نزدیک تو صحابی ہونا ہی فضیلت کے لیے بہت ہوتا ہے، تو بقول تمہارے اگر امام بخاری نے ذکر معاویہ والے باب میں معاویہ کی صحابیت ثابت کی ہے، فضیلت نہیں، تو آپ نے کہا صحابیت ہی فضیلت کے لیے بہت ہوتی ہے، تو امام بخاری نے فضیلت ہی تو ثابت کی، آپ ہی کے بقول۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا۔ اچھا جی، کہتے ہیں دیکھیں کیا معاملہ ہوا، یہ حدیث ادھر ہی ہے بخاری میں، لیکن اس حدیث کو امام طحاوی بھی لے کر آئے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کے، بڑے خطرناک۔ مرزا جی کا بڑا، مرزا جی جو نا بڑے وہاں بخاری میں خطرناک روایت، مسلم خناس ہے نا، خناس کا کام کیا ہے؟ بس وسے پیدا کرنا۔ سنو، اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے آئے شرح معانی الاثار کے اندر، وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کے، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا ہے کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ یہ الفاظ ابن عباس کے اور امام طحاوی کی نے تصحیح کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں۔ ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کیوں؟ خطرناک الفاظ کیا؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں اس گدھے سے پوچھو اس نے طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ ٹھیک، کوئی بات۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں شرح معانی الاثار ہے طحاوی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا شرح معانی الاثار، شرح معانی الاثار کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 588 589 اور 90، حدیث نمبر 1602۔ وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا غَسَّانِ مالک بن یحییٰ الحمدانی حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عطا قال انا عمران بن حدیر ان اکرمہ انه قال كنت مع ابن عباس عند معاویہ نتحدث حتى ذهب حزين من الليل فقام معاویہ فركع ركعة واحدة فقال ابن عباس من أين ترى أخذ الحمار۔ یہ پوری روایت سند و متن کے ساتھ میں نے پوری روایت پڑھ کے سنا ہے۔ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلی چیز سمجھیے گا ذرا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان میں صفحہ نمبر 445 سے کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابن حبان نے باب قائم کیا ذکر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به عروہ عن عائشہ، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2419۔ وہ کہتے ہیں ان قریب ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ یعنی غلام اور آپ کے شاگرد قریب، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر برکعتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھا۔ روایت کون کر رہا ہے؟ ابن عباس۔ روایت کون کر رہا ہے؟ میں دوبارہ سے آپ کے آگے سند پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اخبرنا محمد بن اسحاق بن ابراہیم مولا ثقیف قال حدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا حماد بن خالد الخیاط حدثنا مالک عن مخرمہ بن سلیمان عن قریب عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتر برکعتن۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر پڑھا۔ اور ذرا دیکھیں
سنیں ذرا بات. ابن عباس سے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں تو یہ نا کہ انہو فقیہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اصاب السنہ، اس نے سنت کے مطابق کیا ہے. اور ابن عباس کا یہ کہنا ان کی روایت کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا. ابن عباس نے معاویہ کے فعل کو سن کے کہا کہ معاویہ نے سنت کے مطابق کیا. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اور اب مرزا جی کی پوری ذریت کے اوپر ہماری طرف سے ہائیڈروجن بوم. یہ میرے ہاتھ میں سنن الکبریٰ للبیہقی ہے، جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 39 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الوتر برکعۃ واحدہ من اجاز ان یصلی. ٹھیک ہے بھائی جان، سنیے گا ذرا بات کو. اس کے تحت وہی قریب ہیں. قریب کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی انہ رأى معاویہ صلی العشاء ثم اوتر برکعۃ واحدۃ لم یزد علیہا. قریب کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، یعنی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو عشاء کی نماز پڑھتے دیکھا، پھر انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی، اس پر کوئی زیادتی نہیں کی. فاخبر ابن عباس، پس انہوں نے خبر دی ابن عباس کو اس بات کی. فقالا او یار سنو، یار سنو، دیکھو مرزا جی کی میت کیسے اٹھے گی، سننا ذرا بات کو. فقالا اصاب ایو بنیا، صحیح کیا اس نے میرے بیٹے، لیسا احد منا عالم من معاویہ، ہم میں معاویہ سے زیادہ عالم کوئی ہے ہی نہیں. اوہو، رافضیت کے ایوانوں میں دھماکے. اوہو، مرزا جی کا منہ سے کہیں حیض نہ آ جائے. سنو ذرا بات کو، ایسی الٹی کریں گے کہ الٹی کی بجائے منہ سے کیا نکلے گا. سنو میری بات، دیکھو بات یہ ہے، بہت سارے بھائی جو نا وہ کہتے ہیں، یہ دیکھو ویڈیوز کے نیچے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، میں پڑھتا ہوں مجھے بھی ہنسی آتی ہے. بہت سارے بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو کیسی ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ دیکھو کیسی ڈرامے بازی کر رہا ہے، یہ دیکھو کیسے سخت کلمات کر رہا ہے، کیسے جملے کہہ رہا ہے. او بھائی سنو ذرا بات، کون ہے ہمارے مقابلے میں ہے؟ کوئی سنجیدہ دین کی فطرت پر کھڑا، اللہ سے ڈرنے والا، صاحب الرائے عالم، یہ ایک جنگلی جاہل رافضی ڈرامے باز دھوکے باز دجال جس کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کتاب، علم اور عالم کا منہ نہیں دیکھا اور نہ دیکھنا چاہتے ہوں، تو اس صورت میں مجھے ہی بھگتیں گے تو کسے بھگتیں گے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنو کیا مرزا جی نے معنی کیے، کہتے ہیں کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے طریقہ کہاں سے نکالا. ہم ابن عباس سے پوچھتے، آپ سے پوچھ کے نکالا. اور نہیں سنو ذرا بات کو، مرزا جی اب ایک ہی رستہ ہے آپ کے پاس، تحاوی والی روایت صحیح ہے تو بخاری، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت کا کیا کریں؟ ارے کسی اور سے آتی تو سمجھ میں آتا. روایت کرنے والے بھی وہی ابن عباس ہیں. وہ کہتے ہیں معاویہ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں معاویہ نے صحیح کیا، وہ کہتے ہیں معاویہ نے سنت کے مطابق کیا. ایو بنیا لیسا احد منا عالم من معاویہ، میرے بیٹے ہم میں معاویہ سے بڑا دین کا عالم کوئی نہیں ہے. اصحابہ اس نے صحیح کیا ہے. تو اگر ہم مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا اس وقت جب یہ جملہ کہہ رہے تھے، جا کے پوچھو اس گدھے سے یہ طریقہ کہاں سے نکال کے لایا، تو ہم کہتے ہیں گدھے یہ طریقہ تو سنت میں ہے، گدھے تیری ہی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اچھا کوئی کہے وہ اس نے بدتمیزی کی تو تم بھی کرو. نہیں، ہم کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے. میں نے مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے پہلی ریکارڈنگ جو ہم نے کی ہے، میں نے اس کے اندر یہ بات وعدے کیے ہے، ہم مرزا جی کے مقابلے میں یہ انداز کیوں اختیار کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا. انہوں نے کہا صحابہ کو بے وقوف ہیں، اللہ نے ان کی بات ان کی طرف لوٹا دی. انہوں نے کہا معاویہ گدھا، ہم نے کہا نہیں تو گدھا. اور ہم نے یہ قرآن کی آیت اور صحیح احادیث کی روح سے ثابت کیا کہ گدھا آخر میں کون نکل گیا ہے. وہ ٹیبل پہ آگے کتابیں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں، وہ گدھے جو اپنے اوپر کتابیں لادے ہوئے ہیں، وہ گدھے جو اپنے اوپر ورنہ ابے بے شرم آدمی روایت کے یقین کریں، روایت کے معنی نہیں کر سکتا. اگر حقیقت میں ایک آدمی محقق ہوتا، یہ سارے ترک روایت کے، اس روایت کے سارے ترک علم میں ہوتے، یقین کریں آدمی کو صرف بتانے کی حد تک بھی ہوتا، وہ اس جملے کا معنی نہیں کرتا. اس کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت غیرت حرمت ہوتی. کس بات کی؟ میں کہہ دوں تو جو چور کا حال وہ میرا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. نہیں سمجھے بات کو؟ کہتے ہیں چوچو، اور ہم مانتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے، اور ہم مانتے ہیں میرے نزدیک کو کسی شخص کا صحابی ہونا اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. بے شرم بے غیرت آدمی. تو اگر مثال کے طور پر معاویہ کی فضیلت تھی تو اس کے لیے گدھا لفظ استعمال کرنا تجھے مناسب دیتا تھا؟ جبکہ متن ثابت ہوا، متن منکر ہے. اور آگے دیکھیں، چھوڑیں اس بات. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اختصار علوم الحدیث کے اندر کہتے ہیں مناظرے کے اندر اتنا کافی ہے کہ اگر سامنے والا ضعیف سند سے روایت پڑھ رہا ہو، روایت کے سند کا ضعف ثابت کر دو، وہ خود ہی لاجواب ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ مرزا نہ ہو. بتصرف یسیر. یہ جو آخری والے جملے میرے ہیں، نہیں سمجھے؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا، بے شرمی اور مرزا جی کا لیول ایک برابر ہے. کیا مثال کے طور پہ آدمی کہہ رہے کہ تم بے شرمی کی انتہا کے لیول کو نہیں پوچھے تو وہ مختصر جملہ یہ کہنا تم انجینئر مرزا نہیں بنے. یہ مختصر جملہ. روایت کی سند میں عبد الوہاب بن عطا، روایت کی سند میں عبد الوہاب بن عطا ہیں. سنو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں طبقات المدلسین ہے. طبقات المدلسین میں صفحہ نمبر 56 ہے. عبد الوہاب بن عطا الخفاف البصری صدوق معروف من طبقت ابو اسامہ قال البخاری کانا یدلس عن السور الحمسی و اقوام احادیث مناکیر. سنو ذرا بات کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبد الوہاب بن عطا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سچائی میں معروف ہیں. عبد الوہاب بن عطا سچائی میں معروف ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سور ہنسی وغیرہ طبقے کے روات سے تدلیس کرتے تھے منکر روایات کی. اور میرے بھائی آپ دیکھو ذرا بات کو، یہ شرح معنی الاثار طحاوی والی جو روایت ہے، اس کا منکر ہونا مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح بخاری، سنو ذرا بات کو، صحیح بخاری، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ للبیہقی والی روایت سے بالکل واضح ہے. کس طرح؟ دیکھو ذرا بات کو. نمبر ایک مرزا جی کا اپنے کیے ہوئے معنی، چھوڑ دو معاویہ کو، وہ فقیہ ہے. مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم مرزا جی ادھر ہماری طرف دیکھو، ہمیں دیکھ کر بولو. تو جب وہ ہمیں دیکھ کر بول رہے ہوتے نا، ہم کیا یہ مرزا جی یہ جملہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چھوڑ دو معاویہ کو. وہ مرزا جی نے آگے معنی بھی کرے سمجھدار اور صحابی ہے. رکو، ہاں یہ صحیح ہے یا نہیں پہلے بتاؤ. ہاں یہ صحیح ہے. اچھا اس گدھے کو یہ کس نے بتایا؟ پھر یہ جملہ صحیح ہے. دیکھو ان میں سے کوئی ایک جملہ منکر ہے، ایک جملہ صحیح ہے. یا تو بخاری مسلم کی روایتوں کو ضعیف کہو، منکر مانو. یہ شرح معنی الاثار طحاوی والی روایت کو منکر مانو. جبکہ خود ابن عباس بھی، صحیح ابن عبان کی روایت سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھتے تھے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قریب کو جو صحیح سند سے جملہ جواب کے اندر کہا تھا، میرے بیٹے
معاویہ سے بڑا ہم میں کوئی عالم؟ معاویہ سے بڑا ہم میں کوئی عالم نہیں ہے؟ یا اس گدھے سے پوچھو اسے کس نے طریقہ بتایا؟ ان دو میں سے کوئی ایک جملہ صحیح ہوگا مرزا جی؟ چلو بخاری مسلم تو میں معاف، ان دو میں سے کوئی ایک جملہ صحیح ہوگا؟ چلو اب اسے بھی چھوڑو مرزا جی، صحیح الاسناد روایت ہیں، بڑے بے ایمان ہیں مرزا جی، فوراً گچی دبا کے بیٹھے، کہنے لگے بڑے بے ایمان ہیں کہ ضعیف ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مرزا جی صحیح الاسناد روایت بیان کرو گے نا؟ عبد الوہاب بن عطا مدلس ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اقوام و احادیث مناکیر، کہ وہ تدلیس کرتا ہے کن سے؟ ایک قوم سے جو کہ منکر روایتوں کی ہوتی ہے، یعنی کہ منکر روایت اس قوم سے تدلیساً بیان کرتا ہے۔ تو اب پہلے اس روایت میں عبد الوہاب بن عطا کی تحدیث کی صراحت نمبر 1، نمبر 2 بخاری مسلم اور صحیح ابن حبان رسول کبریٰ للبیہقی کی روایت سے اس کی وضاحت، اور آخر میں ایک اور شاہ پارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مرزا جی کہتے ہیں، سنو ذرا بات کو مرزا، سنو میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ نے دیکھا ہے سن باتھنگ کرسی؟ دیکھی آپ نے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا سن باتھنگ کرسی، اس کے ساتھ وہ لیمن یا اورنج جوس کا گلاس، سنو ایسے چشمہ آنکھ، ابلیس جو ہے نا اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سن باتھنگ چشمہ، کام ہی کوئی نہیں، سنو ذرا بات، کام ہی کوئی نہیں۔ میرا بیٹا مرزا کر رہا ہے نا کام سارے، ٹینشن پہ۔ کیا کہتے ہیں؟ چوچو کہتے ہیں وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کو، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو، بھائی جان دوبارہ سے دیکھو حوالہ دکھا رہا ہوں، شرح معانی الاثار ہے بھائی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 589 ہے، 590 ہے۔ یہ دیکھ لو ایک دفعہ، یہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لو ذرا، یہ دیکھ لو ذرا غور سے، یہ یہاں سند ہے، اس جگہ سے پاز کر لیجئے گا ویڈیو کو، اور یہ دیکھیں، یہ اس کے بعد آگے یہ بقیہ سند و متن ہے، میں یہ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، پورا صفحہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ، یہ آپ دیکھ لیں اور اس کو پاز کر لیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر مائکروسکوپ لگا کر دکھائیں امام طحاوی نے کہاں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور تمہیں امام طحاوی معاف، امام طحاوی کے ہم اثر یا متقدمین میں سے کسی نے اس روایت کو درج کر رکھا ہو، چلو تمہیں یہ بھی معاف، امام طحاوی کے ہم اثر حضرات میں سے کسی نے اس حدیث کو بھلے درج نہ کر رکھا ہو، اس کی تصحیح کر رکھی، اتنا ہی کر لاؤ گو۔ اگر اتنا بھی نہیں ملتا، یہ جتنے بھی تمہارے کمرے کے اندر جتنے بیٹھتے ہیں نا، ان سب کو ایک کام پہ لگاؤ، 1-1.5 مہینے تک ایک گڑھے میں تھوکتے رہیں، اور اس تھوک میں خود ڈوب مرو، یہ تو ہو سکے گا تم سے، ٹائم نکال کے ایسے ہی کر لو۔ کہتے ہیں کہ جب ابن عباس کے بعد بتائیے نا آکے، تو وہ پھر وہ الفاظ، اچھا کہتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں، وہ اہل سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائیں، انہوں نے یہ الفاظ، یہ مت کہہ دینا اوپر والی ٹنکی بھی بھر کے آ جاؤ، کولر کا پانی بھی بھر دو، کرسیاں بھی صحیح کر دو، پنکھا بھی جھاڑ دو، کتابیں بھی لگا دو، اس کے بعد یہ مت کہہ دو مجھے استنجا بھی کرا دو، میرے کپڑے بھی چینج کرا دو۔ مزے آ رہے ہیں، اس پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگا دو، اس پہ بھی لگا دو، کیوں لگا دو ہے؟ تم پہ لگے گا، اور ہم تو ثابت کرائیں اللہ کے فضل و کرم سے، تم پہ فتویٰ بھی سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی شخصیت نے لگا، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، تم پہ رافضیت کا فتویٰ بھی انہوں نے لگایا، ہم اس کی دلیل دے چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ۔
ہاں جو تم نے کہا امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگاؤ، کیوں؟ انہوں نے تو روایت نقل کی ہے، تم جیسے جاہلوں کے لیے تھوڑی کی تھی۔ بہرحال اب ذرا سنیے ذرا بات کو۔ امام طحاوی، ہمارے پاس امام طحاوی کی عقیدۃ الطحاویہ، عقیدے کے اوپر امام طحاوی کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، ہمارے پاس اس وقت لائبریری میں وہ کتاب نہیں ہے، ہم نے اس کا PDF گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس کے PDF کے صفحہ نمبر 59 کے اوپر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق الفاظ، وہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، وَلَا تَبَرَّؤُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی ہم صحابہ میں سے کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَيُبْغِضُ مَن يَبْغِضُهُمْ، اور ہم بغض رکھتے ہیں ان سے، ہم نفرت کرتے ہیں ان سے جو صحابہ سے نفرت کریں۔ مرزا جی اور ان کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ہم ناحق ان کا ذکر نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، سوائے بھلائی کے ہم ان کی ذات کے لیے کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اور مرزا جی میں نے جو مشورہ دیا ٹائم نکال کے اس پر عمل کر لو، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ سنیں ذرا بات کو، امام طحاوی رافضی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، ابن عباس رافضی، لیکن مرزا اور اس کی پوری ذریت رافضی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور آخر میں میرا فیوریٹ، آخر سے مراد یہ، اب ہم اپنی ریکارڈنگ یہاں اس جملے پہ اینڈ کریں گے، باقی انشاءاللہ اب اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ میرا فیوریٹ کہتے ہیں ابن عباس پہ، انہوں نے ابن عباس پہ فتویٰ لگا، انہوں نے الفاظ، اچھا کہتے ہیں یہ ضعیف ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے، یہ ضعیف کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے یہ جملہ پہلے نہیں بتایا، میرا فیوریٹ تھا نا، میں نے کہا یہ تو آخر میں ہی آئے گا، آخر میں پڑھیں گے اسے۔ میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ مرزا کو سننے والے افراد سے درخواست کرتا ہوں، جو مرزا کو سنتے ہیں، چاہے وہ مرزا کے مقلدین میں سے ہیں یا وہ غیر جانبدار افراد ہیں، میں انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ جب مرزا خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ خود مرزا کو یہ بات پتہ تھی نا کہ شرح معانی الاثار والی روایت ضعیف ہے، جبھی تو مرزا نے بات کی، نہیں ورنہ مرزا نے بخاری کی روایت پڑھتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرزا نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی نا، لیکن شرح معانی الاثار والی روایت نقل کرنے کے بعد مرزا نے آخر میں بیوگی کے عالم میں مجبور ہو کر اپنی چوڑیاں توڑتے ہوئے کہا کہ میں بتا رہا ہوں یہ ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لاؤ آنسو دو میں آنسو پوچھوں۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ پیچھے بیان کرایا تو اس نے دجل و فریب کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان کا رستہ نکالا۔ جب آپ اپنے پمفلیٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایت کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، آپ ضعیف الاسناد روایات کو فتنہ مانتے ہیں، تو آپ نے اس فتنے کو بیان کیوں کیا؟ لیکن ذرا سنیے گا، مرزا جی کہتے ہیں تھوڑی بہت شاجی ثانوی عربی آندی ہے، ایک قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں اور نکال کے کیا ہے ضعیف روایت۔ مرزا جی کہتے ہیں
تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں 7 ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ ہی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں, اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی, سلفیہ اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے, اور میں پپیتے کے پیڑ پہ بیٹھا ہوں. ابے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سارے ہیں ریفرنس بیان نہیں کر رہے, ضعیف روایتیں بیان کر رہے ہیں. تو صحیح کرے گا نا, چوچو لایا کیا پھر. اور اس کے بعد سنیں, کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کیا. میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کیا, میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے, مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے. اس کا پتہ تھا کہ کمزور ہے, پھر بیان کیوں کی؟ اور اگر بالفرض پتہ نہیں تھا تو اس کا مطلب تو جاہل, تیرے پیچھے پوری عوام جاہل ہوگی, گمراہ ہوگی یا نہیں. اچھا, کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہو. ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبر ہی کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں, اور جو امام طحاوی نے تصحیح بیان کی وہ دنیا 2 نمبر ہی کر رہی ہے. یہ ضعیف روایتیں بیان کر کے اور لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کر کے آج تک 1 نمبر ہے, لیکن یہ 1 نمبر چائنا والا ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخر میں مرزا جی کہتے ہیں, یقین کریں مرزا جی کا یہ جملہ ہے نا, میں بعض مرتبہ یہ جو ریکارڈنگ کی تیاری ہوتی ہے اور جو جملے مرزا جی کے پڑھنے ہوتے ہیں ہمیں, تو لازماً یہ مرزا جی کی مکاریوں, بے ایمانیوں, دھوکے بازیوں کی وجہ سے یہ جملہ مجھے لازمی مرزا جی کا یاد آتا ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. میں بس یہ جب مرزا بول رہا ہوتا نا, میں مرزا کے باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوتا ہوں, پھر یہ سوچ کے وہی پھر مجھے یاد آ جاتا ہے شیطان سن باتھنگ, یہ نکالا پیس ٹائٹ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال اچھا, اب مرزا جی آگے کہتے ہیں, اب مرزا جی کی بلیک میلنگ دیکھیے گا ذرا, مرزا جی کی بلیک میلنگ دیکھیں ذرا. کہتے ہیں اگر ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. مرزا جی کی بلیک میلنگ دیکھیں آپ ذرا, اگر ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. ہم بھی ہنس پڑتے ہیں, یقین کریں مرزا جی ہمارے سامنے یہ جملہ بولتا ہے, وہاں بیٹھے تو ہم ہنس پڑتے ہیں. اگر صحیح ثابت کرے طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سننی رہندا. دیکھو نہ طحاوی کو کچھ ہوگا نہ طحاوی کے عقیدے کو, لیکن آپ یہ دیکھو مرزا کی آج میت کیسی اٹھی ہے, اٹھی نہیں اٹھی؟ سب بھائیوں نے غور سنا, مرزا کا دجل و فریب کیسا واضح ہوتا ہے, کیسا بالکل کلیئر ہوتا ہے, آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں جے طحاوی نو بچاؤ گے تے پھر دوسری گل ٹھیک ہوگی. دیکھو طحاوی بچ گئے, روایت ضعیف ثابت ہوئی, اور مرزا کا مسئلہ فنا ہوا, مرزا کا مسئلہ فنا ہوا. صرف ایک چیز رہ گئی ہے, مرزا جی کے مقلدین کا اعتماد. مرزا جی کے مقلدین کا اعتماد ٹوٹ جائے نا مرزا پر سے, یعنی کہ مرزا جی کے دجل و فریب, خود کتابیں کھول کے مرزا جی کے مقلدین دیکھ لیں تو مرزا جی کی دکان اگلے دن بند. پھر ہم کہیں گے توبہ نہیں کرو گے تے پھر تسی مر جاؤ گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا, یہ ابن عباس کی عادت تھی, وہ اس کو بھی کہتے ہیں نا تیری ماں تجھے تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا, وہ تو بخاری میں. بہرحال جی یہ یہاں بات کمپلیٹ ہوئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مرزا جی کو غور سے سننے کی ضرورت ہے, اور مرزا جی جو بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں یہ آدمی دجل و فریب سے کام لیتا ہے, اگر ہم تحقیق کریں تو ہم اس کی دھوکے بازیاں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خود جان سکتے ہیں. ہمارا تو مقصد صرف اور صرف بھائیوں کو توجہ دلانا ہوتا ہے. ہم بھی آپ کی طرح طالب علم ہیں, اگر غلطی کریں گے تو وہ ہماری طرف سے ہوگی, اگر صحیح بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.